کرنا ہے آپ کو. ہاں کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز الحمدللہ. آپ نے ہیڈ فون وہ. ہاں ہاں بالکل صاف آ رہی ہے کلیئر. ہاں وہی تو. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 3 ہے حرکات. اچھا حرکات کیا ہوتی ہے؟ یہ حرکت کی ہے، حرکت کی جمع. جیسے کسی چیز کی کوئی جمع ہوتی ہے نا، جیسے لڑکے، جیسے لڑکا اور اس کی جمع ہوتی ہے لڑکے. ایسی حرکت جو ہوتی ہے نا، حرکت کہیں گے تو صرف ایک کو کہیں گے، یعنی زبر کو کہہ لیں حرکت، یا زیر کو کہہ لیں، یا پیش کو کہہ لیں. الگ الگ کو حرکت کہتے ہیں. لیکن جب ہم ملا کر کہیں گے نا حرکات، تو تینوں کو ایک ساتھ بولیں گے، زبر زیر پیش تینوں آ جائیں گے اس میں، حرکات. تو یہ بتا رہے ہیں کہ حرکت کی جمع حرکات ہے. اور حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں. یہ جو زبر ہوتا ہے نا، زبر، زیر، پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں. اس کا نام یاد رکھنا، حرکات. ٹھیک ہے. اب یہ بتا رہے ہیں زبر اور پیش حرف کے اوپر، جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور زیر جو ہوتا ہے وہ حرف کے نیچے ہوتا ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اچھا، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. اب کسی بھی حرف پر حرکت آ جائے، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ٹھیک ہے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، تو اس حرکت والے حرف کو، جس پہ حرکت رہے گی، اس کو متحرک کہہ دیں گے. ہاں سمبل جو ہے یہ، تو جس پہ حرکت ہوگی اس کو متحرک کہیں گے. ٹھیک ہے، حرکت والے کو. ہاں کیا کہیں گے؟ اس کو متحرک کہیں گے. اب متحرک، حرکت والا. اب اگر اس پر دو زبر آ گئے تو یہ متحرک نہیں ہوگا، بلکہ منون ہو جائے گا پھر یہ، تنوین والا. اب اگر، ہاں اگر اس پر جو ہے جزم آ گیا، جزم جو ہوتا ہے وہ دال کی شکل میں، تو پھر اس کو کہیں گے، یہ ساکن کہیں گے، ساکن حرف. دیکھو جیسے جیسے سمبل بدلتا رہتا ہے نا، ویسے ویسے اس کا نام بھی چینج ہوتا جو چینج ہوتا رہتا ہے. اب اس پہ زبر زیر پیش ہے تو ان کو متحرک کہیں گے. اب اسی پر اگر دو زبر آ گئے، یا دو زیر یا دو پیش آ گئے، تنوین آ گئی، تو اس کو منون کہہ دیں گے، اس کو، حرف کو. اس پر اگر سمبل آ گیا ساکن کا، یعنی جزم کا، تو اس کو ساکن کہہ دیں گے، حرف کو، ساکن حرف، یعنی نون ساکن، با ساکن، اس طرح سے. اگر اسی پر تشدید آ گئی تو اس کو مشدد کہہ دیں گے، مشدد حرف. ہاں تو جیسے جیسے سمبل آتے رہتے ہیں نا حرف کے اوپر، ویسے ویسے اس کا جو ہے نام ہے نا، وہ چینج ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں ابھی ابھی اس کو ہم متحرک کہیں گے، کیونکہ حرکت ہے اس پہ. حرکت کیا ہے؟ زبر زیر پیش کی ہے. بات سمجھ میں آئی نا یہاں تک؟ ماشاء اللہ. ابھی آپ آگے تختیوں میں پڑھیں گے نا، تنوین والی جب تختی آئے گی، دو زبر والی، تو وہاں پر آپ پڑھیں گے کہ اس حرف کو منون کہیں گے، تنوین والے حرف کو. اب آگے جب تختی آئے گی تو اس میں جزم آئے گا، یعنی سکون، یعنی جزم جو ہوتا ہے وہ، تو وہاں پر اس حرف کو ہم ساکن کہہ دیں گے. اب آگے اور چلیں گے تو وہاں پر تشدید آئے گی، جو تین دانتوں والی شکل ہوتی ہے نا وہ، حرف کے اوپر، تو اس حرف کو مشدد کہہ دیں گے. تو اس طرح سے یہ بدلتے رہتے ہیں نام بھی، اور ان کے سمبل جیسے بدلتے ہیں. ہاں اسی کے اکارڈنگ چینج ہو جائیں گے. اچھا اب دیکھو زبر جو ہوتا ہے نا، زبر، وہ اس کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے، اس کو کیسی اس میں آواز آتی ہے، کیسے پروناؤن کیا جاتا ہے اس کو. تو زبر کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا، وہ منہ اور آواز کو کھول کر نکلتی ہے. جیسے حمزہ زبر آ، ساؤنڈ اوپر کو گئی اس کی، ہے نا، اوپر کو اٹھی. جیسے با زبر با، اوپر کو. ہاں تو منہ کھلا اور آواز اوپر کو گئی، منہ اور آواز کو کھول کر زبر کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک. زیر کو جو ہے آواز کو نیچے گرا کر پڑھتے ہیں. جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تو آواز نیچے کو گری زیر میں. اور پیش کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پیش کو جب ہم ادا کرتے ہیں نا، تو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں، یعنی ہونٹ ہمارے گول ہو جاتے ہیں،
تب اس کی ساؤنڈ آتی ہے. جیسے حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ہونٹوں کو گول کر کے تب اس کی ساؤنڈ آتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، زبر کو منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں. اچھا، اس میں ایک قاعدہ یہ بہت ضروری ہے سیکھنا ہم کو. یہ بتاتے ہیں اس میں کہ حرکات جو ہوتی ہیں نا، زبر زیر پیش، تو ان حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں. کیا مطلب؟ یعنی جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. ہاں، سمپل پڑھنا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں مارنا ہے. ہاں، اور معروف پڑھنا ہے. معروف کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے لوگ مجہول پڑھ دیتے تھے. جیسے زیر کو اور پیش کو مجہول پڑھتے تھے. اس طرح سے حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او، یا با زیر بے، با پیش بو. تو بو اور بے یہ مجہول ہے، یعنی جہالت کے طور پر اس کو پڑھ دیتے، جہالت کے طور پر. لیکن معروف کیا ہوتا ہے؟ جو مشہور ہوتا ہے، جو ہم نے سنا ہے عربوں سے، ہے نا، جو مشہور ہے وہ ہم نے اس طرح سے سنا ہے. با زیر بی، با پیش بو، اس طرح سے ہم نے سنا ہے اور یہی مشہور ہے. ہاں، تو معروف پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں. اچھا، ایک ایک رول اور یہ ہے یہاں پر، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے، حرکت آ جائے یا جزم آ جائے، تو اس کو جو ہے نا حمزہ پڑھیں گے. کوئی بھی حرکت آ جائے، اس پر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے، یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش یا کھڑا زبر، تو اس کی ایکٹیویٹی جو ہے گی نا وہ اب حمزہ اس کو ریڈ کریں گے، الف نہیں پڑھیں گے. کیونکہ الف جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی بھی جو ہے سمبل نہیں آتا ہے. ہاں، ابھی جو حمزہ ہو جائے گا، وہ الف کی شکل میں حمزہ اس کو ریڈ کیا جائے گا. ہاں. اب دیکھیں آگے، یہ را کا قاعدہ بتا رہے ہیں یہاں پر، تھوڑا سا مختصر سا قاعدہ بتا رہے ہیں. باقی جو را کے قواعد ہیں وہ انشاءاللہ تختی نمبر 16 میں آپ پڑھیں گے. ابھی تھوڑا سا یہ قاعدہ بتایا ہے انہوں نے. را پر زبر یا پیش ہو، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، یعنی ہیوی ساؤنڈ میں. اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں. ہاں، اس کو اس طرح سے ریڈ کریں گے: حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. ساتھ میں اس کو روا سے بھی پڑھنا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا: آ ای او. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. یہ روا سے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ اس کی ساؤنڈ کو ہم پہچان لیں کہ زبر جب آتا ہے حرف کے اوپر تو اس کی ساؤنڈ کیسے آتی ہے. با کی آتی ہے با، اور جب زیر آتی ہے تو بی، اور جب پیش آتا ہے تو بو. با بی بو. آیا سمجھ میں؟ ہاں، ٹھیک ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو علم نافع عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا آپ. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ٹینشن نہ لیں آپ. ہاں ہاں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. اور ٹھیک ہے، وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھیک.